الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين من دعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. بزرگان ملت، علماء کرام، نوجوانان اسلام، ہمدردان قوم، عزیز دوستو، بزرگ ساتھیو، تعریف اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے سزاوار ہے جو ہر قسم کے عیب سے پاک، ہر قسم کے شرک سے بری اور ہر قسم کی تہمت سے بالاتر ہے. باقی رہنے والی ذات صرف اسی کی ہے جس کی ذات کو فنا نہیں اور جس کی قدرت کو زوال نہیں ہے. درود و سلام نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قیامت تک رب ذوالجلال نے جن کی زندگی کو نمونہ قرار دیا، جن کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی رضامندی کی مہر لگائی، اور اللہ جل جلالہ نے آپ کے طریقے زندگی سے راضی ہونے کی بات کہی. حضرات، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی سعادت اور شرف کی بات ہے کہ ہم اللہ جل جلالہ کے سب سے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سننے اور سنانے کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہجرت کے بعد شروع ہوتی ہے، آپ جو ہے اس کو سن رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ہجرت کے پہلے سال کے واقعات کو سنیں، ایک مرتبہ پھر آپ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی اور پھر 13 سالہ زندگی جو مکے میں گزری، پھر آپ نے جو ہجرت فرمائی، ان چیزوں کو دماغ میں رکھیں. دوران ہجرت سراقہ بن جاشم کا واقعہ جو پیش آیا، سراقہ بن مالک بن جاشم کا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زبیر بن العوام نے جو سامان تجارت لے کر سیریا سے لوٹ رہے تھے کچھ کپڑے پیش کیے. اسی سفر کے دوران ایک سردار جس کا نام بریدہ اسلمی ہے، 70 آدمیوں کے ساتھ اللہ کے رسول کے تعاقب میں آیا اور 100 اونٹ کا انعام تھا. پھر اللہ کے رسول سے اس نے گفتگو کی. تو اس ہجرت کے سفر میں یہ عجیب بات ہے، جو اللہ کے رسول کی جان لینے کے لیے نکلا تھا اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ. قدرت جب مہربان ہوتی ہے تو بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. بریدہ اسلمی نے جب اللہ کے رسول سے بات کی تو اس کا دل نرم ہوا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور اس کے 70 ساتھیوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. بریدہ اسلمی کا جوش دیکھنے کا تھا. بریدہ اسلمی کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ جب اس نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا اور اپنی پگڑی اتاری، نیزے پر اس نے جو ہے اس کپڑے کو باندھا اور درخت کے جیسے بنا کر اس کو ہلانے لگا بڑے شوق سے، جیسے آدمی کوئی جھنڈا اٹھا کے چلتا ہے. اور چلتے چلتے بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عجیب کلمات کہتا جا رہا تھا. کہنے لگا، امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدالت اور انصاف سے بھر دینے والا آ رہا ہے. اللہ کے رسول کے قافلے کے آگے چل رہا تھا تو عجیب الفاظ کہ امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دینے والا آ رہا ہے. تو کہتا جاتا اور اپنی جو ہے وہ جو ہے نیزے پر لگی اپنی پگڑی کے کپڑے کو جو ایک پھریرے کی شکل میں تھی یا ایک جھنڈے کے کپڑے کی شکل میں تھی بڑے زور سے ہلاتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مدینہ پہنچے. مدینے میں آپ نے ابتدائی 14 دن قباء میں قیام فرمایا. وہاں سے واپسی پر
قبیلہ بنو سالم کے اندر آپ نے نماز جمعہ ادا کروائی، پھر آپ مکہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، یہاں تک کے واقعات آپ نے سنے تھے۔ یہ ہجرت کا پہلا سال ہے۔ ہجرت کے پہلے سال میں جو جو چیزیں پیش آئیں ان میں سے نمبر 1، سب سے پہلے آپ نے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ مسجد قباء کی تعمیر کے بعد اللہ کے رسول جب مدینہ پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کی تفصیل میں نے بتا دی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد اللہ کے رسول نے ازواج مطہرات ہماری ماؤں کے لیے کمرے بنوائے۔ جب یہ کام ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند رہتے تھے کہ بھئی وہ نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا کوئی شکل پیش نہیں آ رہی ہے، کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، تو مختلف صحابہ نے مختلف مشورے دیے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کہا کہ ایسا کریں کہ نماز کے وقت جو ہے ایک جھنڈا مسجد میں اونچائی پر لگا دیا جائے، لوگ سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہے اور چلے آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے اس رائے کو پسند نہیں فرمایا۔ دوسری رائے لوگوں نے دی کہ یا رسول اللہ، یہود اور نصارہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے بوق اور ناقوس بجاتے ہیں، اس کا سہارا لیا جائے۔ اللہ کے رسول نے جو ہے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ بعض نے مشورہ دیا کہ جس طرح گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں، گھنٹی بجائی جائے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو لوگ اکٹھا ہو جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اذان کا مشورہ دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیسے ہوگا، تو حضرت عمر نے اذان کے کلمات ادا کر کے بتائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی آواز چونکہ بلند تھی، آپ کو بلایا اور بلا کر اذان کا حکم دیا۔ تو اذان کی ابتدا ہجرت کے پہلے سال ہوئی ہے، ہجرت کے پہلے سال ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشوروں میں یہ بات آئی، لیکن سیاہ ستہ کی کچھ روایتوں میں ہے کہ اذان کا جو مسئلہ ہے وہ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کی طرف سے ہے کہ وہ خواب میں جو ہے دیکھا کہ ایک آدمی ناقوس بیچ رہا ہے اور کچھ گھنٹیاں بیچ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک ناقوس دے دو اور کچھ گھنٹیاں دے دو۔ اس نے پوچھا کس لیے؟ کہا کہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنا ہے۔ تو اس نے کہا اس سے بہتر کلمات میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ تو جو ہے اس نے جو ہے اذان کے کلمات سکھائے، اور وہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے آ کر اللہ کے رسول کو بتایا، اور جب یہ اذان کے کلمات دہرائے جا رہے تھے حضرت عمر نے جب سنا تو وہ بھی دوڑ کر آئے اور کہا میں نے بھی خواب میں یہ دیکھا ہے۔ یہ سیاہ ستہ کی بعض روایتوں میں ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے سامنے کسی اور کی روایت کو کوئی ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ تو امام بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ تھا۔ یہ بات الگ ہے کہ بعض شرح میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں یہ کلمات دکھائے گئے تھے۔ تو اذان کی ابتدا کلمات کیسے؟ جو دن میں 5 مرتبہ پوری دنیا کو اور مسلمانوں کو اسلام کا پیغام دے دیتے ہیں، اسلام کی بنیاد سمجھا دیتے ہیں اور اسلام کا مزاج بتا دیتے ہیں۔ اور اذان کے جو کلمات ہیں جس کے پہلا ہی لفظ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑائی اور کبریائی اگر کسی کو سزاوار ہے تو رب ذوالجلال کے لیے ہے۔ دولت مند سنے، غریب سنے، امیر سنے، فقیر سنے، عورت سنے، مرد سنے، طاقتور سنے، کمزور سنے، آقا سنے، غلام سنے، سب کو ایک ہی پیغام ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ رب ذوالجلال کی کبریائی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آؤ اس رب کے پیغام کی طرف۔ تکبر جس کی چادر ہے، کبریائی جس کے جو صفت ہے اور جس کو تکبر سزاوار ہے، تو اللہ اکبر کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اور اذان کا پیغام خود بتاتا ہے کہ مسلمان جس رب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں وہ بے بس
لنگڑا، لولا، اونگنے والا، 6 مہینے سونے والا، بھوک میں پوری دنیا کو کھا جانے والا، یا غذا سے چھوڑ کر 1 سال تک رہ جانے والا، پانی پینے پر آئے تو دریاؤں کو سمیٹ لینے والا اور انصاف اور ظلم کے بیچ فرق نہ کرنے والا رب نہیں ہے۔ یہ وہ رب ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ اگر تم اس کو نسب ڈھونڈنا چاہو هو الاول، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ اگر تم اس کے نسب کو ختم کرنا چاہو هو الآخر، اس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ اگر تم اس کے ظاہر اور باطن کی بات کرو هو الظاہر والباطن، ظاہر یا باطن سب کچھ اس کے لیے برابر ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، ہندوستان پر نگرانی کرتے ہوئے وہ عربستان کو نہیں بھول جاتا ہے۔ غائب اور حاضر انسان کے لیے ہے، رب کے لیے نہیں۔ وہ ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے، ہر ایک کی پکار کا جواب دیتا ہے، ہر ایک کی پکار پر اللہ جل جلالہ فیصلے صادر کرتا ہے، ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اذان بتاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تکبر تکبر جس کی چادر ہے، بڑائی جس کو سزاوار ہے، وہ عظمت، وہ جلال، وہ مرتبے کے اس اونچے مقام پر ہے جس کے آگے کوئی مقام نہیں۔ اور جو رب ذوالجلال، جس کی ذات اور جس کی قدرت دونوں کو نہ کبھی زوال ہے نہ کبھی فنا ہے۔ اذان کی ابتدا ہجرت کے پہلے سال، اور اذان اپنے اندر اتنا پیغام رکھتی ہے۔ آواز لگاتا ہے مؤذن، جس میں گواہیاں ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، جس کے اندر گواہی ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، جس کے اندر پکارا جاتا ہے نماز کی طرف آؤ، اور دوسرے ہی بتایا جاتا ہے کامیابی کی طرف آؤ۔ اگر تم نے رب کو بڑا مان لیا تو دوسرا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس رب پر۔ جب رب پر ایمان لائے، اسی رب کا کہنا ہے کہ تمہارے لیے راہ حق کا ایک ہی راستہ میرے نبی محمد کا راستہ ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ جب یہ کام تم نے کر لیا تو میرے نبی کے راستے کے سب سے پہلا دروازہ جو تمہیں فلاح و کامیابی کی طرف لے جائے گا، فوزان کی طرف لے جائے گا، اور جو تمہیں راہ حق کی طرف ہمیشہ لے کر چلتا رہے گا، وہ پہلا دروازہ باب الصلاۃ، نماز کا دروازہ ہے۔ نماز کی طرف آؤ، ایک بار تم نماز سے جڑو گے، زندگی اور آخرت کی ہر کامیابی سے جڑ جاؤ گے، ہر کامیابی سے جڑ جاؤ گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، پھر آخر میں اس بات کا اقرار کہ عبادت کے لائق، سجدوں کے لائق، ذکر کے لائق، سر جھکانے کے لائق، ہاتھ اٹھانے کے لائق، دامن پھیلانے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے، جس کے سامنے بندہ اپنی پیشانیوں کو رگڑتا ہے۔ آخر میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدمی کی، تو اس اذان کی ابتدا دراصل ایک نماز کو پکارنا نہیں، قیامت تک اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے مزاج کو لوگوں کے بیچ میں پھیلانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے، اسلام کی سوچ کیا ہے، اسلام کی فکر کیا ہے، اسلام کی کیا آئیڈیالوجی ہے، اسلام اپنے ماننے والوں میں کیا دیکھنا چاہتا ہے۔ دولت کے انبار، جائیداد کے انبار، کیا اس کی جسامت یا اس کی صلاحیتیں یا اس کا ہائٹ یا اس کا موٹاپا یا اس کا رنگ یا اس کی زبان؟ جی نہیں، وہ ایک ہی چیز دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان کا جسم اور اس کا دل، اس کی ایک ایک حرکت اللہ جل جلالہ کے حکم پر قربان ہونے کو تیار رہے، ہر چیز اللہ کے لیے۔ تو اذان کی ابتدا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ تھا۔ بعض روایتوں میں آپ کو خواب میں کلمات تک بتائے گئے تھے۔ حضرت بلال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو حضرت بلال نے اذان کی ابتدا فرمائی، اور جتنے ہے ہجرت کے پہلے سال تک ظہر، عصر اور عشاء کی نمازوں میں 2 رکعت تھی۔ ہجرت کے پہلے سال ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں 4 رکعت کی کر دی گئیں، 4 رکعت کی کر دی گئیں، اور یہ ہجرت کے پہلے سال ہوا۔ اور ہجرت کے پہلے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے اور مدینے کے لوگوں کو ملا کر بھائی بھائی بنایا، اور اس سلسلے میں ایک ایک کا پورا ریکارڈ رکھا گیا۔
اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جنہوں نے قربانیاں دی، اللہ کہتا ہے یہ لوگ تو اللہ کی نظر میں بلند ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ والذین آمنوا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، اللہ کہتا ہے لیکن جن لوگوں نے ان لوگوں کو پناہ دی، ان کی مدد کی، یعنی کہ مدینے والے انصار، فرمایا یہ اور مکے والے دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، بھائی بھی ہیں۔ یہ قانون جب ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلا کر اور ایک مدینے والے کو بلا کر آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ سیرت کی کتابوں میں 12 لوگوں کی تفصیل سے ذکر ملتا ہے۔ نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کو ملا کر بھائی بھائی بنایا گیا۔ حضرت عمر کے بھائی بنے حضرت عتبان بن مالک، حضرت عثمان غنی کے بھائی بنے اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی بنے حضرت سعد بن معاذ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی بنے حضرت سلامہ بن وخش، حضرت عمار بن یاسر کے بھائی بنے حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی بنے حضرت منذر بن عمر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی بنے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت بلال کے بھائی بنے حضرت ابو رویحہ، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ کے بھائی بنے عباد بن بشر، اور حضرت سعید بن زید کے بھائی بنے حضرت ابی بن کعب۔ دراصل بھائی بھائی دونوں کو بلایا، بھائی بھائی بنا دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل نمونہ یہ بار بار ہم سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماہر نفسیات کوئی اور دنیا میں قیامت تک آنے والا نہیں ہے۔ آپ نفس شناس تھے، مزاج جانتے تھے۔ اللہ کے اسلام تہذیب اخلاق کی تکمیل اور سلطنت الہیہ کے قیام کا نام ہے۔ حکومت الہی اور سلطنت الہی کے لیے ارباب اقتدار چاہیے، سپہ سالار چاہیے، حکومت کو چلانے کے ہر شعبے کے لیے لوگ چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کو اس سب سے تربیت فرمائی۔ مکہ مکرمہ میں جو لوگ صحبت میں رہے وہ تو تربیت پا گئے، مدینہ پہنچنے کے بعد آج ضرورت تھی کہ ان کے اندر وہ مزاج لایا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکاوت اور بلند ذہنی اور نفس شناسی کی داد دینی پڑتی ہے کہ ان صحابہ کو ملایا جن کا ذوق ایک تھا، جو ان میں یہ چیز اور وہ چیز جن میں پائی جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ملا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان بات رکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اس ترتیب کو دیکھا جائے تو اس میں 2-4 مثالیں، کون سا وصف تھا جو دونوں کے بیچ تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے پہچان کر بھائی بھائی بنایا تو ایک دوسرے کو فائدے کیسے پہنچے، تو اس کی مثالیں کئی دی جا سکتی ہیں، لیکن چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت سعید بن زید یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں۔ حضرت عمر جب اپنی بہن کے گھر گئے تھے تو بہنوئی اور بہن دونوں قرآن پڑھ رہے تھے، تو حضرت سعید کو قرآن پڑھنے کا بہت شغف تھا۔ حضرت عمر کے رشتے میں بہنوئی بھی تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کی دوستی لگائی اور ان کو بھائی بنایا حضرت ابی بن کعب کے ساتھ، اور حضرت ابی بن کعب امت کے قاری کہلاتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب کا ایک اور لقب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو دیکھتے تو کہتے سید المسلمین، آپ مسلمانوں کے سردار ہیں۔ حضرت ابی بن کعب
یہ پہلی ہستی ہے جنہوں نے مسجد نبوی میں نماز تراویح کو قائم فرمایا حضرت عمر کے حکم سے، اور یہ وہ ہستی ہے جس کے نام لے کر رب ذوالجلال نے حضرت جبریل کے توسط یہ پیغام بھیجا تھا کہ میرے نبی سے کہو کہ وہ ابی کو قرآن سنائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سال حضرت ابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تھا، تو حضرت سعید بن زید کے اندر قرآن کا شغف اور حضرت ابی بن کعب کے اندر قرآن کا شغف، تلاوت پر دونوں جان نچھاور کرنے والے، اور اللہ کے رسول نے ان دونوں کو بھائی بھائی بنایا۔ اور ایک مثال، دوسری مثال میں آپ کو جو دیکھتا چلو، حضرت ابو حذیفہ عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ مکے کا مانا ہوا سردار تھا۔ اللہ کے رسول اس کو اگر مدینے کے کسی عام آدمی کے ساتھ اس کو بھائی بنا دیتے، نہ اس کو فائدہ پہنچتا نہ اس کو فائدہ پہنچتا۔ سوچ کا ایک دماغ ہوتا ہے، ایڈمنسٹریشن کرنے کا ایک دماغ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباد بن بشر جو قبیلہ اشل کے سردار تھے ان کو اور حضرت ابو حذیفہ کو، ان دونوں کو ملا کر بھائی بنایا۔ تیسری مثال دو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جنہوں نے نہ جانے کتنی ملکوں کو فتح کیا۔ دین کا مسئلہ اگر آئے تو قربانی دینے میں اپنی مثال قائم کرنے والے ابو عبیدہ ابن جراح جنگ بدر کے اندر ان کے باپ ان کے سامنے کافروں کی طرف سے آ گئے۔ باپ چاہتا تھا کہ بیٹے ابو عبیدہ کو ختم کر کے مکے والوں کو یہ پیغام دے کہ ہم کسی طرح اسلام اور اس کے ماننے والوں کو زمین پر زندہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ابو عبیدہ نے سامنے باپ کو دیکھا تو ایک مرتبہ رعایت دی، اور عجیب نظم ہے کہ جب وہی باپ دوسری مرتبہ حملہ آور ہوا تو اسلام پر ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قربان کر دیا۔ اسلام کے لیے قربانی کی ایک مثال تھی یہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے لیے بھائی کا انتخاب کیا تو حضرت سعد بن معاذ کا انتخاب کیا، اور حضرت سعد بن معاذ قبیلہ اوس کے سردار بھی تھے اور اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ مکے کے اندر خاندانی دوستیاں بھائی چارگی کا درجہ رکھا کرتی تھی، جس کو وہ لوگ حلیف کہتے تھے، معاہدہ ہو جاتا تھا۔ سعد بن معاذ کا معاہدہ قبیلے بنو قریظہ کے ساتھ تھا، لیکن ہجرت کے چوتھے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے لیے فیصلہ فرمایا تو سعد بن معاذ کے پاس کہا کہ تم خود فیصلہ کرو، تو حضرت سعد جو فیصلہ کیے انہوں نے اسلام کے ان دشمنوں میں سے 400 کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور بھائی چارگی ان کے ہاں بہت مشہور تھی۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح میں جو ایثار اور قربانی کا وصف پایا وہی وصف حضرت سعد بن معاذ کے اندر تھا۔ ان دونوں کو ملا کر بھائی بھائی بنایا گیا، لہذا اس کی کتنی مثالیں دی جائیں۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں میں تجارت کا وصف تھا۔ حضرت سعد بن ربیع کے نخلستان بھی تھے، باغات بھی تھے کھجور کے، ساتھ میں تھوڑی ذہنیت بھی تھی کہ یہ تجارت تھوڑی کر لیتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جب بھائی بنائے گئے تو اپنے گھر لے جا کر کہا یہ مال ہے، یہ مکانات ہیں، یہ باغات ہیں، آدھے آج سے آپ کے آدھے میرے، اللہ کے رسول نے آپ کو اور مجھے بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اللہ آپ کے مال میں برکت دے، آپ کی عمر میں برکت دے، مجھے صرف مدینے کا بازار بتا دیں، تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کا بازار ان کو بتا دیا۔ اور مسلمان یہ سب مدد لینے کے لیے مجبور اس لیے تھے کہ مکے سے جب نکلے تھے تو سب کچھ مکے میں رہ گیا تھا، سب کچھ جو کپڑے پہنے تھے اس سے چلے آئے تھے، جیب ٹٹولیں تو شاید ہی کہیں کوئی ایک درہم یا دینار مل جائے، بڑی مشکل تھی، اور اس کے اندر آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیاسی نظام اور سیاسی بصیرت ہے، اتنے لوگوں کو لا کر ایک جگہ اکٹھا کر دینا، پھر ان کے مزاج کے اندر
صرف جو ہے صدقے اور خیرات پر اکتفا کرنے کا مزاج بنانا یہ نہیں تھا، ان کو اپنے اعتماد کے ساتھ ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا اور شہر کے نظام کو درہم برہم نہیں ہونے دینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند پایہ سیاسی بصیرت تھی۔ تو حضرت سعد ابن ربیع نے آپ کو جو ہے بازار دکھا دیا مدینے کا، تو آپ نے وہاں پر پنیر اور کھجور اور کچھ گھی خرید کر اپنا کام شروع کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کام میں نے شروع کیا، صبح پنیر خریدا، پھر میں نے گھی بنایا، میں نے مارکیٹ کا جائزہ لے کر بتایا کہ یہاں پر جو پنیر بنتا ہے وہ پنیر کے اندر وہ ٹیسٹ نہیں ہے جو لوگ چاہتے ہیں، تو ایک نئے انداز کا پنیر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بنایا، اور مدینہ کے مارکیٹ میں اس کی اتنی ہلچل ہوئی کہ لوگ ڈھونڈ کر آ کر خریدتے تھے، اور یہ تجارت بڑھتے جنہوں نے 5 یا 6 درہم سے اپنا کام شروع کیا تھا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں چند ہی سالوں میں میرا مال 700 اونٹوں پر آنے لگا۔ یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے جن کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر الرحمن کا لقب عطا کیا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد بن ربیع، ان دونوں کی جو ہے دوستی بھائی چارگی ان کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قائم۔ صحابہ کرام میں سے بعض انہوں نے اپنا کام مکے میں شروع کیا۔ مقام سخ ایک جگہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں پر کپڑوں کا کارخانہ لگا لیا جہاں کپڑے رنگے جاتے ہیں، کپڑوں کو رنگا جاتا تھا، کچھ کپڑوں کی بنائی ہوتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو قینقاع کے بازار میں کھجور کی دکان کھول لی اور وہ ترقی پر ترقی کرتی رہی۔ حضرت عمر نے اپنی تجارت شروع کر لی۔ اس طرح صحابہ کرام اپنے اپنے کاموں میں مشغول رہے، اور یہ تجارت تمام صحابہ کرام نے بڑے زور و شور کے ساتھ کی۔ سیر نگار لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر کی تجارت اللہ کے رسول کے زمانے ہی میں ایران تک پھیل گئی تھی۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان جو مواخات قائم فرمائی وہ اپنی مثال آپ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہجرت کے پہلے سال فرمایا۔ ہجرت کے پہلے سال یہودیوں سے معاہدہ ہوا، اطراف میں جو قبیلے بستے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقاتیں کی، قبیلے بنو قینقاع، قبیلے بنو نذیر اور قبیلے بنو قریظہ۔ ان سے 7 باتوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ لکھوایا جس پر دونوں نے دستخط کیے۔ 7 باتیں کیا کیا تھیں؟ نمبر 1 یہ تھی کہ یہودیوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی حاصل ہوگی۔ نمبر 2 کہ کسی کے قتل پر جو خون بہا پہلے دیا جاتا تھا وہ ایز اٹ از باقی رکھا جائے گا۔ نمبر 3 یہود اور مسلمان آپس میں دوستانہ تعلق رکھیں گے۔ نمبر 4 اگر ایک گروپ کسی کے ساتھ صلح کر لے تو دوسرا بھی اس صلح کے اندر شامل ہو جائے گا۔ نمبر 5 اگر کسی ایک گروپ پر حملہ ہو تو دوسرا باقاعدہ اس گروپ کا ساتھ دے گا اور دشمن کو دونوں مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ نمبر 6 جس کے اندر فرمایا مدینے پر اگر حملہ ہو تو دونوں فریق مسلمان اور یہود دونوں مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ نمبر 6 ان میں سے کوئی فریق نہ مسلمان نہ یہود قریش کو امان نہیں دیں گے۔ آخری چیز فرمائی ایک فریق کسی سے صلح کرے تو دوسرا بھی اس میں شریک، البتہ مذہبی معاملات یا مذہبی جنگیں الگ ہوں گی۔ یہ لکھ دینے کے بعد اللہ کے رسول نے تمام سازشوں کا دروازہ جو یہودیوں کی طرف سے ہو سکتا تھا، اسلامی ریاست، اسلامی شہر، اسلامی حکومت ابھی دودھ پینے کے زمانے میں تھی، اس کو ضرورت تھی امن کی، سکون کی اور فضا کے اندر ہر قسم کی پاکی اور صفائی کی۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حکمت کے ساتھ وہ سارے دروازے بند کر دیے جہاں سے دشمن آسانی سے مسلمانوں پہ یا مدینے پہ حملہ کر سکتا یا اسلام کے خلاف سازشیں رچ سکتا تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان معاہدوں میں جن 7 باتوں کا ذکر فرمایا، یہ 7 باتیں وقت کے ساتھ ساتھ آگے چل کر ٹوٹتی رہیں، اور کیوں ٹوٹی اور اس کی وجوہات کیا تھی یہ تو اپنی جگہ پر آپ آگے چل کر سنیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر تھے۔ جب مسجد نبوی بنی، پھر کمرے بنے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں شفٹ ہوئے، لیکن ہجرت کے پہلے سال 7 مہینے تک اللہ کے رسول حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں قیام فرمایا۔ ایک دن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، یہ واقعہ مکمل روض الانف میں ہے، روح المعانی کی تفسیر میں بھی لکھا گیا ہے، اور اس میں بھی کئی کتابوں کے حوالے ہیں، اور میں جو یہ روایت ذکر کر رہا ہوں یہ روض الانف کی روایت ہے، اور جو ہے اس کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے خدمت میں ایک پرانا بکسا اٹھا کر لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امانت ہے جو آپ تک پہنچانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے اس کے اندر؟ کہا یا رسول اللہ معلوم نہیں، لیکن ہمارا خاندانی یہ رہا ہے کہ جب بھی ہمارے خاندان کا کوئی ذمہ دار مرتا ہے وہ اس صندوق کو جو ہے دوسرے کے حوالے کر کے کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس کو آخری نبی تک پہنچا دو، اس کو آخری نبی تک پہنچا دو۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا یا رسول اللہ، اس وقت میں اس صندوق کا ذمہ دار اور محافظ ہوں، اور آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ امانت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس کو کھولنے کا حکم دیا، تو اس کے اندر بوسیدہ ایک چمڑے پر ایک خط لکھا ہوا تھا، اور وہ خط آج بھی موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کے جو خطوط ہیں ان میں اس کی جو ہے شکل آج تک جو ہے رکھی گئی ہے، اس کی کئی تصاویر ہیں۔ مضمون تو خیر بہت سی کتابوں کے اندر درج ہے۔ تو وہ خط کے اندر ایک جس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں، یمن کا بادشاہ 3 صدی عیسوی کے وسط میں یمن کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام یکرب، اور جس کی قوم تبع کہلاتی ہے۔ قرآن نے جس کا ذکر سورہ دخان میں کیا ہے، اہم خیر ام قوم تبع، وہ بہتر ہیں یا قوم تبع بہتر ہے؟ تو ان کا گزر کسی ایک حادثے کی شکل میں مدینے پر سے ہوا، جس میں 400 اس کے لشکر میں علماء تھے۔ تو انہوں نے قوم تبع کے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ جو ہے ہمیں یہاں رکنے کی اجازت دیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ نہیں، ہماری کتابوں کی روایت کے مطابق یہ زمین اللہ کے آخری نبی کی ہجرت گاہ ہے، ہم اس زمین پر رکنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی برکتوں کو حاصل کریں۔ بادشاہ نے کہا اچھی بات ہے۔ تو بادشاہ رکا، پھر اس نے تفصیلات پوچھی، پھر اس نے جو ہے کئی مکانات بنائے۔ ان میں سے کہتے ہیں کہ ان علماء میں سے کوئی واپس بادشاہ کی فوج کے ساتھ نہیں گیا، اور مدینے کی جو انصار ہیں وہ 400 علماء کی ہی اولاد ہیں۔ یہ روض الانف میں لکھا گیا ہے، تاہم اس کے لیے مزید تحقیق یا جو ہے تائید کی ضرورت ہے۔ جو روض الانف کی روایت ہے میں اس کو بہو نقل کرتا ہوں۔ تو اس نے ایک مکان بنایا بہت شاندار، زمین خریدی، مکان بنایا۔ مکان بنانے کے بعد مالک مکان کو بلا کر اس نے کہا یہ زمین کی قیمت جو میں نے تمہیں دی یہ واپس کرتا ہوں، یہ مکان بھی میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، لیکن میرا ایک کام کرنا۔ تو مالک مکان نے پوچھا کیا کام کروں؟ یہ میرا خط ہے، یہ میرے علماء کہتے ہیں کہ یہ آخری نبی کی ہجرت گاہ ہے، جب یہ اللہ کا آخری نبی آئے تو یہ خط اس تک میرا پہنچا دو۔ مالک نے کہا کہ معلوم نہیں کون صدیوں کی بات ہے اور میں کب تک جیوں گا۔ کہا ایک کام کرنا کہ تم اپنے بچوں کو وصیت کر دینا، تمہارے بچے وہ اپنے بچوں کو وصیت کر دیں گے۔ اس نے ترکیب بھی بتائی، یہاں تک کہ اب وہ خط ہوتے حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاتھ میں تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری نے اللہ کے رسول کو پہنچایا۔ اس کے اندر لکھا تھا قوم تبع کے بادشاہ یکرب کے نام اس آخری نبی کا جس کا نام میرے علماء نے محمد بتایا ہے۔ قوم تبع کا بادشاہ یکرب، اے اللہ کے رسول آپ کو سلام کرتا ہے۔ میں یہاں سے گزرا، مجھے یہ تفصیلات معلوم ہوئی کہ یہ آخری نبی کی ہجرت گاہ ہے۔ اے اللہ کے رسول، اگر یہ خط میرا آپ تک پہنچ جائے
تو اس قوم کے اس سربراہ کے اس خط کو دیکھنے کے بعد اے اللہ کے رسول یکرب کے ایمان کو قبول کر لیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو پڑھا. حضرت ابو ایوب انصاری اس وقت اس مالک کے مکان وہی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم تبع کے بادشاہ کے ایمان کی شہادت کو قبول بھی فرمایا. اور دو ہستیاں ایسی ہیں جن کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہے. ایک حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی اللہ کے رسول نے نماز جنازہ پڑھائی، اور دوسرا قوم تبع کے بادشاہ یکرب کی جس کا نام بعض روایتوں میں ہے ملک قوم تبع. ملک قوم تبع کا بھی ذکر ہے، یکرب کا بھی ذکر ہے، تو کہا قوم تبع کے بادشاہ کی نماز جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. یہ ہجرت کے پہلے سال یہ چیز پیش آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہجرت کا پہلا سال تھا جس میں یہ واقعات پیش آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ان چیزوں کو پوری طریقے سے مدینے میں رائج کیا، انتظامات فرمائے، مدینہ منورہ کے اندر ان سال دو حادثے پیش آئے. انصار کے دو مشہور ہستیاں انتقال کر گئیں. ان میں سے ایک حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسعد بن زرارہ اور حضرت کلثوم کی موت کا بڑا دکھ ہوا. کلثوم بن ہدم کون ہیں؟ کلثوم بن ہدم وہ ہیں جنہوں نے مینا کی وادی میں کھڑے ہو کر مدینے والوں سے کہا تھا سوچ کر سمجھ کر بیعت کرو کہ تم عرب اور عجم، جن اور انس اور ساری دنیا کو اپنا دشمن بنا رہے ہو اسلام اور اللہ کے رسول کا ساتھ دے کر. تو مدینے والوں نے کہا تھا ہم تلواروں کی گود میں پلے ہیں اور ہم جان کر ایمان لا رہے ہیں اور ہم اپنے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. یہ کلثوم بن ہدم ہیں. دوسری صفت تھی مکے سے جو بھی ہجرت کر کے آتا وہ حضرت کلثوم بن ہدم کا پہلے مہمان بنتا، حضرت کلثوم کے گھر میں رکتا. اور تیسری چیز تھی اللہ کے رسول جب قباء میں آئے تو حضرت کلثوم بن ہدم کے مکان پر ٹھہرے. 14 دن تک اللہ کے رسول حضرت کلثوم بن ہدم کے مہمان رہے. یہ چوتھی صفت حضرت کلثوم کی یہ تھی کہ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی ایک افتادہ زمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی. مسجد قباء کی تعمیر فرمائی. یہ حضرت کلثوم بن ہدم تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی وفات کا غم ہوا. دوسرے حضرت اسعد بن زرارہ. حضرت اسعد بن زرارہ وہ صحابی ہیں مدینے کے 6 لوگ جو اللہ کے رسول پر سب سے پہلے جنہوں نے آپ کی رسالت کی گواہی دی اور آپ کے سامنے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے. ان 6 میں حضرت اسعد بن زرارہ بھی ایک ہیں. مدینے میں جو اسلام جن 6 شخصیتوں کے ذریعے پہنچا ان میں ایک حضرت اسعد بن زرارہ. دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ حضرت اسعد بن زرارہ کے بارے میں روات لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر جب مدینے کے 6 لوگوں نے جو بیعت کی تھی ان میں سب سے پہلے جس نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا وہ حضرت اسعد بن زرارہ تھے. نمبر 3 قبیلہ بنو سالم میں اللہ کے رسول نے پہلی نماز جمعہ پڑھائی تھی. قباء سے نکلے تھے، تھوڑی ہی فاصلے پر اس قبیلے سے گزرتے وقت نماز جمعہ کا حکم ہوا، آپ نے نماز جمعہ پڑھائی. حضرت اسعد بن زرارہ کو یہ اطلاع ملی تو مدینہ آ کر وقت کے اندر سب سے پہلا جمعہ مدینہ شہر کے اندر جنہوں نے قائم فرمایا وہ اسعد بن زرارہ ہے.
حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتفاق کہیے کہ جس طرح دو ہستیاں مسلمانوں میں ان سال وفات کی، اسی طرح کافروں کے اندر بھی دو ہستیاں جو ہے، دو بڑے سردار ان کے بھی مرے. ایک ولید بن مغیرہ اور دوسرا جو ہے عاص بن وائل سہمی. ولید بن مغیرہ جن کے بیٹے خالد ابن ولید ہیں، عاص بن وائل سہمی جن کے بیٹے عمر بن عاص ہیں. خالد بن ولید نے کتنی فتوحات کی اور مصر کو فتح کیا حضرت عمر بن عاص نے. ان دونوں کے باپ مانے ہوئے کفار کے سردار تھے. ہجرت کے پہلے سال جہاں مسلمانوں کے انصار کے دو سردار انتقال کیے، وہیں کافروں کے بھی دو سردار مرے. مدینہ آنے کے بعد یہاں کی آب و ہوا مکے والوں کو تھوڑی دیر چند دنوں تک سیٹ نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ایک تو ان کے بدن گل گئے اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی. مسلمان خاندان جو بھی آ کر بسے مکے سے، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی. تو پورے مدینے میں لوگوں نے مشہور کر دیا کہ یہودیوں نے جادو کر دیا ہے اور جادو کا اثر ان پر ایسا ہوا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے. اس دن ہجرت کے پہلے سال حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت زبیر کے لڑکے ہیں، ان کی ولادت ہوئی. حضرت زبیر رشتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی بھی ہیں. دوسرا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑو بھی ہیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جن کا نام لقب ذات النطاقین ہے، جنہوں نے ہجرت کے وقت توشہ باندھا تھا، حضرت اسماء کے شوہر حضرت زبیر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ کے اتنے حواری 12 حواری تھے اور میرے حواری زبیر ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت زبیر کے تعلق سے کہا تو لہذا وہ حواری رسول کے نام سے مشہور ہیں. گھوڑا دوڑایا جاتا تو حضرت زبیر کی خصوصیت یہ تھی کہ اگر حضرت زبیر کو دوڑائیں اور حضرت گھوڑے کو دوڑائیں تو گھوڑا بعد میں پہنچتا تھا، حضرت زبیر پہلے پہنچتے تھے. لیکن وہ حضرت زبیر کیا فرماتے ہیں سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. ایک دن رات میں اچانک مدینے میں ایسا لگا کہ کسی نے حملہ کر دیا ہے. لوگ پریشان ہو کر تحقیق کے لیے سب سے پہلے دوڑے حضرت زبیر اور حضرت علی. حضرت زبیر اور حضرت علی جب اس مقام پر مدینے کے باہر پہنچے تو اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ واپس آ رہے ہیں. تو حضرت زبیر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس وقت؟ کہا کہ آپ لوگ کیسے آئے؟ کہا کہ وہ آوازیں سن کر ہم کسی دشمن کے حملے کا اندیشہ لے کر تحقیق کے لیے آئے. اللہ کے رسول نے کہا میں بھی وہی آوازیں سن کر آیا تھا دیکھنے کے لیے. حضرت زبیر کہتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے حضور معاملے کی تحقیق کر کے لوٹ رہے تھے تو میرے نبی کی رفتار کیا ہوگی. تو لہذا حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر کے یہاں ولادت ہوئی. مسلمان، مہاجرین، مکے والے، سب مدینے والے بڑی خوشی منائی حضرت عبداللہ کی پیدائش پر، کیونکہ جو بیجا قسم کی خبر پھیلا رکھی تھی کہ یہودیوں نے فلاں جو ہے کام کر دیا ہے یا جادو کر دیا ہے یا کچھ کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں، تو ان سب چیزوں کی نفی ہو گئی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی. اس طرح یہ ہجرت کا پہلا سال تھا جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بہت سی چیزیں اور بہت سے واقعات جو کہ پیش آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے پہلے سال جن چیزوں کی طرف جو ہے لوگوں کو توجہ دلائی ہے، آپ کی زندگی میں جو چیزیں پیش آئیں اس کا بھی آپ نے ذکر سنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جو ہے یہودیوں سے صلح فرمائی، وہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے اور مدینے والوں کو ملا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان بھائی چارگی فرمائی. تو پہلے سال جو چیزیں پیش آئیں ان کو ایک مرتبہ جو ہے مختصر انداز میں اپنے دماغ میں تازہ کیجئے جو ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہجرت کے پہلے سال سب سے پہلا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی.
ازواج مطہرات کے کمرے بنوائے۔ نمبر 2، آپ نے انصار اور مہاجرین کے بیچ جو ہے مواخات یعنی بھائی بھائی بنایا ایک دوسرے کو ملا کر۔ نمبر 3، ہجرت کے پہلے سال اذان کی ابتدا ہوئی اور 2 رکعت والی نمازیں 4 رکعت کر دی گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے پہلے سال یہود کے ساتھ صلح کا ذکر ہے۔ تینوں قبیلوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 پوائنٹس پر صلح لکھوائی، 7 پوائنٹس کے اوپر صلح لکھوائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سال جو فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہجرت کے پہلے سال ہوئی، اور ہجرت کے ہی پہلے سال چھٹا کام جو ہوا جو ہے حضرت کلثوم بن ہدم اور حضرت اسد بن زرارہ ان کی وفات ہوئی۔ یہ ہجرت کا پہلا سال ہے۔ ہجرت کے پہلے سال یہ پیش آنے والے پورے واقعات ہیں۔ ایک چیز اچھی طرح سیرت میں یاد رکھیے کہ اسلام یا نبی کی زندگی چند اخلاقی واقعات پر، چند فیض و کرم یا جود و سخا کے واقعات پر مبنی نہیں ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ اسلامی تاریخ کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول کے پڑوسی کون کون تھے، مکے میں کون تھے، مدینے میں کون تھے، وہ کیا کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ کے رسول کی انہوں نے کس طرح خدمت کی۔ حضور کے بچپن کے ساتھیوں کا ذکر آپ نے سنا۔ اللہ کے رسول جب مدینہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں تھے، پھر جب حجرات سے بجائے ازواج مطہرات کے کمروں میں تبدیل ہوئے، آپ نے جو ہے ازواج مطہرات کے کمروں میں نقل فرمایا حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان سے، تو حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عمارہ بن حزم، حضرت ابو ایوب انصاری، یہ 4 صحابہ تھے جو اللہ کے رسول کے پڑوس میں رہتے تھے، جو اللہ کے رسول کے پڑوس میں رہتے تھے۔ کون اللہ کے رسول کی خدمت میں کیا بھیجا کرتا تھا اس کا بھی ذکر روایتوں کے اندر ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت سعد بن معاذ، حضرت عمارہ بن حزم، یہ اللہ کے رسول کی خدمت میں کبھی کبھی کھانا بھیجتے، لیکن سعد بن عبادہ کا معمول تھا کہ ہر دن نماز عشاء کے بعد ایک بہت بڑا بادیہ جس میں کبھی گھی، کبھی دودھ، کبھی کوئی سالن یا کبھی کوئی کھانے کی چیز ہوتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بھیج دیا کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کیا۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں ایک چبوترا بنایا جس پر رہنے والوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اس چبوترے پر وہ لوگ رہتے تھے جن کا کوئی خاندان یا گھر یا قبیلہ نہیں تھا اور جن کے پاس کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں تھا، یہ اسباب نہیں تھے، وہ مسجد نبوی میں پڑے رہتے۔ کم از کم ان کی تعداد 70 ہوتی اور زیادہ سے زیادہ 400 ہوتے۔ ان میں سے جب کوئی جو ہے صاحب استطاعت بن جاتا تو وہ شادی کرتا اور اپنے گھر الگ سے نکل جاتا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان لوگوں کا خیال رکھا کرتے تھے، ہمیشہ خیال رکھتے۔ عشاء کی نماز کے بعد سارے اکثر صحابہ جو باغوں میں کھیتوں میں کام کے لیے جاتے، وہ سب کے سب عشاء کی نماز میں آ جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک آدمی کی طاقت کے مطابق ان چبوترے والوں میں سے 1 یا 2 کو کہتے کہ آپ ان کے آج مہمان بن جائیں، آپ ان کے مہمان بن جائیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی کھانے کے اسباب نہیں تھے۔ اس روایت کو لگائیے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ نماز میں آ کر کھڑے ہوتے اور بھوک کی وجہ سے غش کھا کر گر جاتے۔ باہر سے آنے والے دیکھ کر ہمیں دیوانہ پاگل سمجھتے، حقیقت یہ تھی کہ بھوک لگی رہتی تھی۔ خود حضرت ابو ہریرہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں جو ہے بھوک سے بےتاب ہو گیا، مجھ پر کئی دن کے فاقے گزر گئے اور بھوک برداشت نہ ہوئی، تو مجھے نے دیکھا کہ حضرت عثمان آ رہے ہیں۔ میں نے ان کو سلام کیا، سلام کر کے جو ہے میں نے پوچھا کہ اس آیت کا معنی کیا ہے، تو وہ آیت کا معنی بتایا اور چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے آیت کا معنی اس لیے پوچھا کہ شاید وہ اس دوران میری حالت پر غور کریں اور کھانے کو ساتھ لے جائیں۔ تو پھر حضرت عمر آئے، حضرت عمر سے میں نے یہ پوچھا تو حضرت عمر نے بھی اس آیت کا معنی بتایا اور آگے گزر گئے، اور پھر میں بھوکا کا بھوکا رہ گیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر آ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر سے میں نے اس آیت کا معنی پوچھا
تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ ابو بکر کے مقام کو بلند کرے کہ انہوں نے میری پوچھی ہوئی آیت کا معنی اور مطلب نہیں بتایا، بلکہ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور کھانا کھلائے۔ جب میں سیر ہو کر کھا لیا تب ابو بکر نے آیت کا معنی بتایا۔ اللہ اکبر! ابو بکر کیوں ابو بکر ہیں پتہ چلتا ہے۔ تو یہ جو صحابہ تھے یہ صرف دین سیکھنے کے لیے وہاں پر رہا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام یہی تھا، اصحاب صفہ کا کام یہی تھا، چبوترے والوں کا۔ یہ اسلامی تاریخ اور مسجد نبوی کا پہلا مدرسہ ہے۔ یہاں سے جو تربیت پا کر نکلتے ہیں انہوں نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہے، حضرت سعد بن عبادہ کا ذکر چل رہا تھا جو حضور کے پڑوسیوں میں اور مالداروں میں سے تھے۔ عشاء کی نماز میں مدینے کے لوگ ایک دو کو لے کر کسی طرح اپنے گھر چلے جاتے اور ان چبوترے والوں کے کھانے کا انتظام ہو جاتا، لیکن سعد بن عبادہ ایک اکیلے صحابی ہیں مدینے کے کہ جب وہ عشاء کے بعد اپنے گھر جاتے تو اصحاب صفہ میں سے 70 آدمیوں کو لے کر جاتے، 70 آدمیوں کو لے کر جاتے، اور ان میں سے اکثر حفاظ قرآن کے حافظ ہوا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں کسی قبیلے میں اسلام کی دعوت کے لیے لوگوں کو بھیجنے کی ضرورت پڑتی تو آپ اصحاب صفہ میں سے بھیجا کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چبوترے والوں کا بڑا خیال تھا۔ ایک دن حضرت فاطمہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر اپنے ہاتھ بتا کر کہا کہ یا رسول اللہ، چکی پیستے پانی اٹھاتے گھٹے پڑ گئے ہیں، اگر جو ہے ایک کنیز مل جائے، اگر کوئی ایک خادمہ مل جائے تو بڑی سہولت ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے فاطمہ، چبوترے والے بھوکے رہیں اور میں اپنی بیٹی کو کنیز دوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنی بیٹی کو کنیز دوں؟ نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ان چبوترے والوں کے پاس کھانا نہیں تھا، کپڑے نہیں تھے، پھر کیا تھا ان کے پاس؟ سنو قرآن کیا کہتا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اللہ کہتا ہے چبوترے والے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، اچانک رحمت للعالمین سید المرسلین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ صحابہ ہڑبڑا کر بیٹھے، ایک دوسرے کے پیٹ کے پیچھے چھپتے رہے، کپڑوں کی ناکامی کی کمی کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول ان کے بیچ میں بیٹھ گئے۔ صحابہ نے پوچھا چبوترے والوں نے کہ یا رسول اللہ، اس وقت اتنی دیر گئے، اچانک آپ ہم کو بلا لیا ہوتا ہم آ جاتے، آپ کیوں تشریف لائے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی جبریل آئے تھے اور اللہ کا یہ حکم پہنچا کر گئے ہیں کہ اے محمد، تو ان چبوترے والوں کے بیچ جا کر بیٹھ، اپنے آپ کو ان لوگوں سے جوڑ کر رکھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! یہ تھے چبوترے والے۔ لہذا دنیا کا چھوٹا رہے یا بڑا، ہر مدرسہ اسی چبوترے سے نسبت میں جڑا رہتا ہے۔ کبھی کسی مدرسے اور اس کے بچوں کو اور اس کی خدمت کرنے والوں کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں آپ اس مدرسے کی پہلے پڑھنے والوں کی توہین نہ کر بیٹھے۔ یہ وہی سنت ہے جس کو زندہ کرنے کا امت بیڑا اٹھا رکھی ہے۔ اخلاص کی کمی، ریاکاری، شہرتیں، یہ سب عارضی وصف ہے، کسی نہ کسی دن ختم ہو جائے گا، لیکن ایک چیز مشترک ہے، یہاں دین پڑھایا جاتا ہے، دین سکھایا جاتا ہے۔ یہاں تعداد کتنی ہے یہ مقصود نہیں ہے، یہاں سے پڑھ کر نکلنے والے ممکن ہے کہ اللہ کے بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔
رب ذوالجلال کے کلام کے پیغام کو پھیلانے والے بن جائیں، اس کے نبی کی مبارک حدیثوں کی ترویج کرنے والے بن جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی کے رسول ان لوگوں کا بڑا خیال کیا کرتے تھے، بڑا خیال کیا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ لوگ مجھ سے شکایت کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر یہ سب زمانے سے حضور کے ساتھ رہے ہیں، ان کے پاس روایتیں کم ہیں، آپ کے پاس کیوں زیادتیں ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر کا کارخانہ مقام سخ میں تھا، حضرت عثمان نے بنو قینقاع میں کھجور کی دکان کھول لی تھی، حضرت عمر تجارت کرتے تھے، یہ دین بھی سیکھتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، اور میں صرف اپنے نبی کی ہی باتیں سنتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تو لہذا جو ہے یہ صحابہ تھے جو مدینے میں کہنے کو ایک چبوترا تھا جس پر چھت نہیں تھی، جس پر رہنے والوں کے لیے گھر نہیں تھا، پہننے کو کپڑے نہیں تھے، پیٹ بھر کھانا نہیں تھا، یہ لوگ تھے۔ اور مدینے والوں کی ایثار اور قربانیاں قیامت تک دنیا یاد رکھے گی کہ جب مکے والوں کے ساتھ جو انہوں نے حسن سلوک کیا، اپنی جائیدادیں آدھی آدھی دے دی، اور جب بنو قریظہ کو نکالا گیا اور ان کے مکانات اور باغات آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کر کہا کہ مکے کے لوگ زیادہ حقدار ہیں، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو آپ کے جو باغات آپ نے دیے تھے وہ واپس لے لیں اور میں یہ ان کے حوالے کر دوں۔ تو مدینے والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جو بھی اس میں ملے وہ آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کو دے دیں، لیکن ساتھ شرط یہ ہے کہ جو ہم نے دیا وہ ہم کو واپس نہ لوٹائیں، حضرت ابو طلحہ کا واقعہ، جو چراغ بجھا کر جنہوں نے مہمان کو کھانا کھلایا تھا، کتنی مرتبہ آپ نے سنا ہے، کتنی مرتبہ سنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ جب 7 ہجرت کے اندر تبوک، خیبر وغیرہ جب فتح ہوئے اور جو 7 سے 9 تک جب فراوانی ہوئی مال کی، تو اس وقت اللہ کے رسول نے انصار کی ساری چیزوں کو لوٹایا تھا اور مہاجرین کو چیزیں عطا کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کی ہر قربانی کا ہمیشہ ذکر کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احترام کرنے، اگر ان میں صاحب استطاعت کوئی ہے تو اس کو مقام دینے کی بات فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کا پہلا حصہ اہل مدینہ کو قرار دیا ہے۔ یہ ہجرت کا پہلا سال ہے جس کے اندر آپ نے یہ باتیں سنی، اور انہی پر ہجرت کے دوسرے سال کی تفصیلات اگلے جمعہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ، اس سے پہلے کہ مجلس ختم ہو ایک مرتبہ پھر ہجرت تک کے واقعات کو دماغ میں تازہ کر لیں، اور جو ہے اس کو اپنے دماغ میں ایک بار پھر جو ہے تیار رکھیں ان معلومات کو۔ 571 عیسوی میں اللہ کے رسول مکہ مکرمہ، جو عرب کا ایک مشہور شہر ہے، وہاں پیدا ہوئے، جس کا پرانا نام بکہ ہے۔ آپ کے والد عبداللہ اور آپ کی ماں حضرت بی بی آمینہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداءً آپ کی ماں حضرت بی بی آمینہ نے، پھر ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ نے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ جو قبیلے بنو سعد بن بکر کی ہیں، آپ کو دودھ پلایا۔ 4 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے بنو سعد بن بکر میں رہے۔ 5ویں سال کی ابتدا میں آپ کو شرح صدر کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول واپس مکہ آئے اور اپنی ماں کے ساتھ آپ نے مدینے کا سفر فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 5.25 سال کی تھی تو واپسی پر مقام ابوا میں آپ ہی کی گود میں آپ کی ماں حضرت بی بی آمینہ نے دم توڑ دیا۔ اللہ کے رسول کی عمر جب 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا جو آپ کے کفیل تھے عبد المطلب، وہ چل بسے۔ 11 سال 10 مہینے کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ اپنا پہلا تجارتی سفر سیریا کی طرف کیا۔ آپ کی عمر جب 16 کی ہوئی تو مکے میں ایک جنگ ہوئی جس کو حرب فجار کہتے ہیں۔ قریش کا آپ نے ساتھ دیا، لیکن روایتوں میں ہے کہ آپ کے ہاتھ سے نہ کوئی زخمی ہوا اور نہ ہی کوئی کسی کو تکلیف پہنچی۔ اور اسی سال جو ایک ویلفیئر سوسائٹی بنائی گئی جس کو حلف الفضول کہتے ہیں، اللہ کے رسول اس کے ممبر بنے۔ 21 سال کی عمر سے آپ نے تجارت شروع فرمائی
25 سال کی عمر میں حضرت خطیۃ الکبریٰ آپ کے نکاح میں آئیں۔ اللہ کے رسول کی عمر جب 30 کی ہوئی تو مکے میں شرک اور بت پرستی سے نفرت کرنے والے 5 اشخاص سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بچپن کے ساتھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت زماد بن ثعلبہ، قیس بن سعید مخزومی، حکیم بن حزام۔ اللہ نے ان میں ہر ایک کو دولت اسلام سے مالا مال کیا۔ 35 سال کی عمر میں کعبۃ اللہ کی تعمیر میں آپ نے حصہ لیا اور حجر اسود کا جھگڑا چکایا۔ 38 سال کی عمر میں آپ زیادہ تر وقت غار ثور میں گزارنے لگے۔ 39 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو خواب دکھائے جو دن میں ہو بہو پیش آتے۔ 40 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی حضرت جبریل کے توسط سے قرآن مجید کے سورہ علق کی آیت نازل کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، مردوں میں حضرت ابوبکر، بچوں میں حضرت علی، باہر سے آنے والوں میں حضرت ابو ذر غفاری، اور غلاموں میں آپ کے آزاد کردہ حضرت زید بن حارثہ، حضرت بلال حبشی، حضرت خباب ابن ارط، اور عورتوں میں حضرت لبینہ، ام عبیس، نہدیہ اور حضرت زنیرہ، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمار بن یاسر، آپ کے والد یاسر اور آپ کی ماں ام یاسر، ان سب نے اسلام قبول فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسی شخصیتوں نے اسلام قبول فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک اسلام کی چھپ کر دعوت دیتے رہے اور اللہ کے رسول نے 3 سال نبوت کے صفا کی پہاڑی کا واز دیا۔ 4 سال سے ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے۔ مکہ مکرمہ سے بعض صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ نبوت کے 5ویں سال ایک بڑی تعداد نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کا 6واں سال ہوا، حضرت حمزہ آپ کے چچا اور حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ نبوت کے 7ویں سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان اور مسلمانوں کا مکے والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا، تو 7ویں سال سے 10ویں سال تک آپ شیب ابو طالب یعنی ابو طالب کی گھاٹی میں محصور رہے۔ نبوت کے 10ویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب چل بسے اور چند ہی دنوں کے بعد آپ کی چہیتی بیوی خطیۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا، اور اسی سال طائف والوں نے آپ کو خون آلود کر دیا، اور اسی سال مکے والوں نے اپنی دشمنی تیز کر دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں رچنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت کے 10ویں ہی سال آپ کو معراج نصیب فرمایا۔ نبوت کے 11ویں سال مدینے کے 6 لوگوں نے اسلام قبول فرمایا۔ نبوت کے 12ویں سال مدینے سے آئے ہوئے 12 لوگوں نے، اور نبوت کے 13ویں سال تقریباً 72 یا 73 لوگوں نے اسلام قبول فرمایا، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کو مدینہ منورہ دین کی تعلیم سکھانے کے لیے بھیجا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 13ویں سال آپ نے اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینے کی اوپری آبادی قباء عالیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 8 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن مدینے کی اوپری آبادی میں داخل ہوئے۔ مدینے کا یہ سفر جس میں 3 دن آپ نے غار ثور میں اور 8 دن راستے میں گزارے۔ راستے میں ام معبد، ابو بریدہ اسلمی، زبیر ابن عوام، سراقہ بن مالک بن جاشم کے واقعات پیش آئے۔ ہجرت کے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن قباء میں قیام فرمایا، مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، اور کلثوم بن ہدم کی افتادہ زمین پر اللہ کے رسول نے اللہ کا گھر بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ 14 دن کے قیام کے بعد پہلے سال آپ نے ہجرت کے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، ازواج مطہرات کے کمروں کی تعمیر فرمائی، پیچھے جو اہل خانہ رہ گئے تھے ان کو بلوا بھیجا، اور ہجرت کے پہلے سال آپ نے مکے اور مدینے والوں کو ملا کر بھائی بھائی بنایا۔ اذان کی ابتدا ہجرت کے پہلے سال ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے سال ہجرت کے پہلے ہی سال صلح نامہ دونوں کے درمیان صلح نامے لکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو یہ ہجرت کا پہلا سال ہے، اسی سال حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ ہجرت کے پہلے ہی سال 2 مشہور مدینے کے سردار اور مشہور صحابہ حضرت کلثوم بن ہدم اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کا انتقال ہوا۔ اور ہجرت ہی کے پہلے سال کفار کے بھی 2 بڑے لوگ مارے گئے، ایک جس میں ولید بن مغیرہ تھا اور دوسرا عاص بن وائل سہمی تھا۔
تو ان میں سے ایک کے بیٹے خالد بن ولید ہیں اور دوسرے کے بیٹے حضرت عمر بن عاص ہیں۔ یہ ہجرت تک کے پہلے واقعات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے نبی کی محبت عطا کرے اور اپنے نبی کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو